رمضان کا عشرہ مغفرت۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ کر اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب اور کامران ہو رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ خالق کائنات اللہ عز و جل نے روزوں کی فضیلت کا مقصد بتاتے ہوئے فرمایا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ رمضان المبارک کا عشرہ مغفرت کا آغاز ہو چکا ہے جو کہ اپنے اندر پہلے سے زیادہ اجر اور ثواب سموئے ہوئے ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ جس میں نفلی نماز کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ نہ جانے آئندہ سال اس ماہ مبارک کے ایام ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، ہمیں ان ایام میں زیادہ سے زیادہ عبادت اور توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ کر اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب اور کامران ہو رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ عز و جل سے ہم کلام ہوتے زمانہ اور مکان اور جاہ اور نیکی کی باتیں کرتے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خالق سے سوال کیا، کیا اس وقت کائنات میں واحد بندہ ہوں جسے آپ سب سے زیادہ بات کرنے کا شرف حاصل ہے؟ بتائیں یہ عظیم کسی اور کو بھی نصیب ہوا ہے؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ! اس دنیا میں ایک ایسی بھی امت آنے والی ہے جب میرے اور ان بندوں کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، باری تعالیٰ وہ ایسے؟ اللہ نے فرمایا، یاد رکھو موسیٰ! تیرے اور میرے درمیان کلام اور ملاقات کی صورت بے شمار پردے حائل ہیں، جبکہ آمد امت کے ساتھ یہ معاملہ ہرگز نہیں ہوگا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے عرض کی، کائنات کے مالک بتائیں وہ کون سے خوش نصیب ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ امت محمدیہ ہوگی۔ ان میں سے وہ لوگ جو ماہ رمضان کے ایام پر آ کر صرف میری رضا اور خوشنودی کے لیے روزے رکھیں گے اور پھر وقت افطار ڈھلتے جسم، خشک زبان اور منہ کی مہک کے ساتھ جو دعا مانگیں گے میں قبول کروں گا، کیونکہ ان لمحوں میں ان کے اور میرے درمیان کوئی پردہ، کوئی فاصلہ نہیں ہوگا۔ رمضان روزے دار کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی جسے چاہوں گا اس کا اجر اور ثواب دوں گا۔ میرا بندہ میری رضا کے واسطے اپنی خواہش نفس اور اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، بس میں خود ہی اپنی مرضی کے مطابق اس کی قربانی اور نفس کشی کا صلہ دوں گا۔ روزے دار کے لیے دو مستحق ہیں، ایک افطاری کا وقت اور دوسرا اپنے مالک ملک کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور شرف ملاقات کے وقت۔ اور روزے دار کی زبان کی بول اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے، یعنی انسانوں کے لیے مشک کی خوشبو جتنی اچھی اور جتنی پیاری ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں روزے دار کے منہ کی بو اس سے بھی اچھی ہے۔ اور روزہ دنیا میں شیطان و نفس کے حملے سے بچاؤ کے لیے اور آخرت میں آشیت دوزخ سے محفوظ کے لیے ڈھال ہے۔ رمضان المبارک خیر و برکت، ہمدردی، اخوت کا مہینہ ہے۔ اس ماہ کی رات میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے 3 مرتبہ اعلان کیے جاتے ہیں کہ کوئی ہے توبہ کرنے والا، میں جس کی توبہ قبول کروں؟ کوئی ہے مانگنے والا جو مجھ سے تو میں اس کو دوں؟
کوئی ہے معافی مانگنے والا؟ اس کو معاف کر دوں۔ اگر کوئی مسلمان عشرۂ مغفرت میں اپنے پچھلے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے سچی توبہ کر لے تو اس سے صغیرہ گناہ روز برکت سے معاف فرما دیے جاتے ہیں اور وہ شخص گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی جنم دیا ہو۔ بلا شبہ جس کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کی مغفرت مل گئی اس سے سب کچھ بھول گیا۔ حق تعالیٰ تو اپنے بندوں کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، جبکہ جب کسی بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسے مہلت دی جاتی ہے کہ شاید ابھی بھی یہ معافی مانگ لے، شاید اب بھی یہ میری طرف رجوع کر لے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو آسمان اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے، اے اللہ تم مجھے اجازت دے کہ میں اس پر ٹوٹ پڑوں۔ زمین کہتا ہے، اے اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دو کہ میں اسے اپنے اندر دھانس لوں۔ اس موقع پر مالک ملک کا ارشاد ہوتا ہے، اگر یہ تمہاری مخلوق ہے اور تم اس کے خالق ہو تو تمہیں اجازت ہے، اور اگر یہ میرے بندے ہیں اور میں ان کا خالق ہوں تو میرے بندوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو۔ میں اس بات کا انتظار کروں گا کہ مجھ سے رجوع کرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے اور قرآن دونوں بندوں کے لیے شفاعت کرے گی۔ روزے عرض کریں گے، اے میرے پروردگار، میں نے اس بندے کو کھانے پینے سے، نفس کی خواہش پوری کرنے سے روک رکھا تھا، آج میری شفاعت اس کی حق میں قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا، میں نے اس بندے کو رات کو سونے اور آرام کرنے سے روک رکھا تھا، آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ چونکہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش بندے کے حق میں قبول فرمائی جائے گی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزے دار کی افطار کے وقت، دوسری عادل بادشاہ کی اور تیسری مظلوم کی۔ حضرت سہیل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے کہ جنت کے دروازے میں نے ایک خاص دروازہ ہے جس کا باب الریان کہا جاتا ہے، اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزے داروں کو داخلہ ہوگا، ان کے سوا کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس دروازہ پکارا جائے گا کہ کدھر ہے وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے اور بھوکے پیاسے کی تکلیف میں اٹھا کرتے تھے؟ وہ اس پکار پر چل پڑیں گے۔ جب وہ روزے دار اس دروازے سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کسی کو اس داخل نہیں ہو سکے گا۔ ریان کا لفظی معنی ہے پورا سیراب یا پھر بھرپور سیرابی۔ تو اس روزے دار کا صفت ہے کہ جس سے روزے داروں کو داخل ہوگا۔ آگے جنت میں پہنچ کر جو کچھ اللہ تعالیٰ کے انعامات ان پر ہوں گے، ان کا علم تو بس اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اس مبارک ماہ کے ان تمام فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو اس رمضان میں عبادت کے خاص اہتمامات کرنے چاہئیں اور کوئی لمحہ ضائع اور بیکار نہیں جانے دینا چاہیے۔ ہم اس تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے معافی مانگ کر اللہ تعالیٰ کے حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک اور شفاعت پیش ہو سکتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سب کو اپنے نفس کی تزکیہ کرنے کی، توحید اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔